آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں، تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک دفعہ پھر ہم مخدوم صاحب کے پاس حاضر ہیں، اور میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ آپ نے فقر کے بارے میں، عقائد فقر کے بارے میں بھی بتایا، مقامات فقر کے بارے میں بھی آپ بتا رہے تھے، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور اکثر احباب کا بھی یہ سوال ہے کہ فقر میں داخل ہونے کے لیے ایک عام آدمی کو کیسے داخل ہوا جاتا ہے، یا کن شرائط پہ عمل کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے فقر میں داخل ہونے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے علم و حکمت کسبی بھی ہوتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے۔ تو وہبی وہ چیز ہوتی ہے جو خداوند عالم کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے بھی فقیر دیکھے ہیں کہ جن کو خدا نے، وہ ظاہراً ان پڑھ تھے، لیکن کسی ایک شعبہ میں ان کو خدا نے بنایا ہی ایسا تھا کہ وہ اس چیز کو بہت جلدی وہ ابزار پک کر لیتے تھے۔ تو اگر کوئی سچا فقیر بننا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے کہ شادی نہ کرو جنگلوں میں، یہ ہمارے ائمہ نے نہیں کیا، فقراء نے نہیں کیا، یہ اور طرح کی وہ ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اب کوئی 4 نہیں کرتا ہے، ایک ہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کو نہیں مانتا۔ کوئی آدمی اللہ کی محبت میں سرے سے ایک بھی نہیں کرتا تو اب ہم اس پہ فتوے نہیں لگا سکتے کہ یہ غلط کر رہا ہے، جس طرح 4 شادیاں نہ کرنے والے کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک اپنی زندگی کا مالک ہے، خالق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر جو ہے بیوی کو یا بچے پالنے کے سوا سارا ذکر ہی خدا کی ساتھ گزر جائے اس کی عبادت میں، تو وہ خدا کا اور ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبت آپ کو بغیر کسی لالچ کے اللہ کی تمام چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ باقی جو غلط ہے، جو برا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود سزا دیتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سزا جزا کا ایک مکمل نظام ہے۔ تو ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں محبت اور پیار، بچنا ضرور چاہیے گندے لوگوں سے، لیکن برائی سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ برا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فقر جو ہے، کوئی آدمی ایک پورا اس میں ایک نظام ہے، اس کا ایک نصاب ہے اس کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو فقر کی سب سے جو پہلی منزل ہے کہ وہ ارادہ ہے، کہ آپ جب ایک سچے فقر کا ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد طالب صادق وہی ہوتا ہے جو مطلب ہے، جو مطلوب ایک مرشد ضرور بناتا ہے۔ بغیر حاضر مرشد کے فقر نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا مرشد حسین ہے۔ بھئی اگر مرشد حسین ہے تو آپ اس دور میں، یہ تو فرار ہے کہ حسین پاک چلے گئے مرشد، وہ تو کائنات زمین اسمان کے مرشد ہے۔ لیکن آپ نے اگر رشد کیا اور سیر و سلوک کے رستے اختیار کرنے ہیں تو آپ کو ایک کامل انسان کی پہلے تلاش کرنی چاہیے، جو ایک کامل مرشد کی اوصاف ہوں اس میں، پھر اس کے ہاتھ پہ طالبیت یا بیعت کرنی چاہیے۔ تصوف اور فقر کی بیعت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ آپ چلے جائیں نا، یہ مطلب تصوف کے سلسلوں کے پاس، چشتیوں کے پاس یا قادری وغیرہ، تو وہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، جو مرید ہوتا ہے وہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے۔ لیکن ہمارا فقر کیونکہ معیار نہیں، کمال کا نام ہے، یہاں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا پڑتا بلکہ مرشد کے ہاتھ میں سر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر پورا ایک نظام ہے، جس کا میں آپ کو اگر چاہیں تو میں ابھی ایک خاکہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں مرشد کے سامنے مقام تائبان کی گواہی ہوتی ہے، اور یہ گواہی ہم مہر کی صورت میں دیتے ہیں، مہر لگاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ مہر کی آیت کیا ہے تو قرآن میں ہے کہ ان الابرار یسکون رحیق مختوم و ختامہ مسک۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ابرار لوگ ہیں ان کو میں مہر کا گاڑھا شربت پلاتا ہوں، اور یہ مہر جو ہوتی ہے یہ تمسک کی مہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے ذریعے جو کربلا سے شروع ہوا، تو سر تراشی بھی ہوتی ہے لازمی، کیونکہ امام حسین پاک نے جو تھا وہ جناب محمود لقا سرحال کی سر تراشی کی تھی، کیونکہ شام غریبہ کی رات جو بچے تھے وہ سارے جنگل میں پھیل گئے تھے خوف کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے۔ تو اس فقیر نے جو ہے مور تراشی کر کے اپنی داڑے مسلمانوں کا جو حلیہ تھا اس کو بالکل ختم کر دیا کہ بچے مانوس ہو جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ہمیں مارنے والے۔ تو انہوں نے مچ روشن کیا۔ تو فقر جلالیہ حسینیہ، یا جس کو آج کل
بہت سے مرید نام دے رہے ہیں فقر المرتجز کا، تو میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں فقر المرتجز کے نام سے پمفلٹ چھپ رہے ہیں. تو میرے فقر مرتجز میں جو ہے مطلب سب سے بڑا جو ماٹو ہے فقر کا، یعنی جو ہدف ہوتا ہے ہمارے فقر کا کہ کس لیے آپ، جس کو انگریزی میں ماٹو کہتے ہیں، فوج میں چلے جائیں ان کا ایک ماٹو ہوتا ہے کہ کس تنظیم اور قائد اعظم نے اس کو کہتے ہیں رہنما اصول. تو ہمارے فقر کا جو رہنما اصول ہے وہ ہے ہستی بحکمت نیستی بقرب، کہ تمہارا ہونا حکمت کے ساتھ ہو اور تمہارا جانا ان کی قربت کے لیے ہو، اللہ کی قربت کے لیے ہو، اہل بیت کی قربت کے لیے ہو. ہستی بحکمت نیستی بقرب ہمارے فقر کا ماٹو ہے. اس کے بعد پھر زبان کا غسل ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مرشد یہ مقام تائبان شروع ہوتا ہے کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کریں اور اس میں ریاضت کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی عطا کر، اور اپنے من کے ہر دریچے کو ما سوا اللہ ہر خیالات برے بچانا پڑتا ہے. تو اس میں جو ہے بہت سارا ایک پورا نصاب دیا گیا ہے. تو اس میں شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے اور معرفت ہے. یہ سب سے بڑے جو ہے مطلب ہے اس میں ہوتے ہیں. اس میں مقامات بھی ہیں. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں مقامات بھی ہیں. مقام جبروت ہے، اس طرح مقام لاہوت ہے، اس طرح مقام ناسوت ہے. تو یہ سب مقام جو ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کا اپنا کلمہ بھی ہے. شریعت کا کلمہ علیحدہ ہے، فقر کا کلمہ علیحدہ ہوتا ہے، طریقت کا جو ہوتا ہے. تو اس کلمے کی آپ کو پتہ چلے. پھر مقامات فقر کو عبور کرنا پڑتا ہے جن میں علم ہے، حلم ہے، عقل ہے، معرفت ہے، تسلیم ہے، اس میں عبادت ہے، اس میں ذکر ہے، زہد ہے، تقوی ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، خلق ہے، رجابت ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، اعتقاد ہے، خوف ہے، رحمت ہے، عبادت ہے، ملامت ہے، خضوع ہے، خشوع ہے، دیانت ہے، ریاضت ہے، شرم و حیا ہے، غیرت. یہ سب کچھ اس مقام میں پھر اس تمام ونگوں کو اپنے اندر وہ مضبوط رکھنا پڑتا ہے. اور کوئی بھی ایسا گفتہ یا لمحہ نہیں گزارنا پڑتا جس میں ان مقام کی وائلیشن ہو رہی ہو یا ان مقامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو. تو یہ فقیر ایک مکمل انسان بننے کی کوشش ہوتا ہے. ملنگی اور فقر میں فرق ہے. ملنگی اور چیز ہے. یہ لوگ ملنگوں کو دیکھ کر فقیر کہتے ہیں. ملنگی جو ہے یہ کنٹھے کلابے، کیونکہ حال میں انسان کا کال بولتا ہے، احوال میں انسان کا فقر بولتا ہے، اور ماحول میں انسان کا مکر بولتا ہے. تو یہ شعبے ہے. جس طرح پہلے تسلیم ہوتی ہے، پھر تسلیم سے پہلے تحقیق ہوتی ہے. یہ اس کی تسلیم ہی ناقص ہے جو تسلیم کر کے تحقیق کرتا ہے، کیونکہ پہلے تحقیق ہے فقر کے حساب سے، تحقیق کے بعد تسلیم ہے، اور تسلیم کے بعد پھر تصدیق کا مرحلہ آتا ہے. اگر آپ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی ذات میں پھر تحقیق شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی وہ تسلیم ناقص ہو گئی. کیونکہ پہلے فقیر جو ہے وہ صاحب نظر ہوتا ہے، پھر صاحب لفظ ہوتا ہے، پھر صاحب خبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد صاحب امر کا موقع آتا ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی لا تعلمون کی منزل ہے، یہ نہیں جانتے. اللہ فرما رہا ہے کہا یہ لوگ جانتے، پھر فرماتے ہیں کہا یہ لوگ پھر جانتے، یعنی وہ نہ جاننے والے لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ حسرت سے کاش کہہ رہا ہے کہ یہ، یعنی میں کہتا ہوں کہا یہ سفید ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سفید نہیں ہے. تو اللہ فرمایا یہ نہیں جانتے اور پھر نہیں جانتے. یہ دوسری دفعہ نہ جاننے والے وہ لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہیں. جس طرح اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. رحمان سب کے لیے نعمتیں انہوں نے ہندوؤں کو بھی دی ہیں، عیسائیوں کو بھی دی ہیں، لادینوں کو بھی دی ہیں لذتیں، لیکن جنت اور ان کی جو رضائے خدا ہے، حجت خدا ہے، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. وہ رحیم ہے. رحمان اور رحیم میں جس طرح فرق ہوتا ہے اس میں بھی ویسے ہی فرق ہے کہ ایک نہ جاننے والے ہوتے ہیں تمام، دوسرے وہ جو دین کو جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن لا تعلمون ہوتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد پھر جہیم کا آتا ہے. جہیم جو ہے درد ہے، آزاری ہے. کیونکہ یاد رکھیں ہمارا فقر میں ہے کہ اول فقر فنا است، آخر فقر بقا است. تو یہ فنا کے جو یہ مقام ہے ان کو جہیم کہا گیا ہے. پھر جہیم سے گزر کر لترون الجحیم ثم لترون پھر عین الیقین کا مرحلہ آتا ہے جہاں آپ آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو یقین ہوتا ہے. اور یہاں دونوں فقر آتے ہیں، شیطانی فقر بھی اور رحمانی فقر بھی. اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ دن آتا ہے کہ ہر نعمت تمہاری سوالی ہوتی ہے، تمام نعمتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں.
ہر نعمت سوال کرتی ہے کہ مولا میری ضرورت تو نہیں ہے. یہ عین الیقین کے بعد مرحلہ آتا ہے نعیم کا کہ ان الابرار فی جنات. نعیم تو یہ نعیم اور نعمتیں جو ہے اس کا مرحلہ پھر آ جاتا ہے. اور نعیم تک دونوں فقر جاتے ہیں, شیطانی بھی اور رحمانی بھی. لیکن نعیم کے بعد جو ہوتا ہے, جب دولت مل جاتی ہے, جب کرامت آ جاتی ہے, جب جو منہ سے نکلتی ہے, جی پیر صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے, جی پیر صاحب نے کہا کہ کاش عام آ جائیں, تو فوراً جس طرح میرے ساتھ ہوتا رہا ہے 2008-9 تک, اور جتنے لوگ مجھے سجدہ کرنے شروع ہو گئے تھے, یہ امام نبی, پڑھے لکھے لوگ, کسٹم سپرنٹینڈنٹ, چیف انجینئر وغیرہ, تو وہ یہ سمجھتے تھے شاید یہ کرامات مرتجز شاہ دکھا رہا ہے. حالانکہ مرتجز شاہ نہیں, کرامات معجزے سب اللہ کے ہوتے ہیں. فقیر کا کام حال میں اس کو ہونا دکھاتا ہے کہ حال میں وہ ہے, اس کی اتھارٹی ہے, موجود ہے. تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے, لیکن لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر نعیم پہ جب انسان آ جاتا ہے, دنیا نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ جاتی ہے. وہ ایسے واقعات دیکھتے ہیں, ایسے معجزات, ایسے کرامات دیکھتے ہیں کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچا فقیر ہے, اور سچا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا اس وقت ایک نمائندہ ہے اور کائنات کا مالک ہے. یہ نعیم کے مرحلے میں آتا ہے. پھر یہاں سے جو ہے نا دو راستے نکلتے ہیں, ایک فسق یقین ہوتا ہے اور ایک حق یقین ہوتا ہے. شیطانی رستہ جو ہوتا ہے فسق یقین کی طرف جاتا ہے, کیونکہ وہاں ایک سیٹنک ایگریمنٹ آتا ہے. ایسے لوگوں کو پھر ابلیس جو ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ مراقبے کی صورت میں ہو, وہ گیان کی صورت میں ہو, خواب کی صورت میں. میں نہیں کہتا, کیونکہ یہ میرے ساتھ جتنے بھی 6 واقعات ہوئے ہیں یہ خواب نہیں تھے, بلکہ جاگتی ہوئی حقیقتیں تھیں, جب مجھ سے ہوش و حواس کھو لیے جاتے تھے, اور وہاں وہ چیزیں ہوتی تھیں جو میں نے اپنی فقر کی زندگی میں صرف 6 بار دیکھی ہے. تو ان میں ایک بار, آخری بار یہ بھی تھا کہ ابلیس نے کہا کہ یہ کرسی ہے جس پہ ہم ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو فقر کی ریاستوں میں اتنے کامل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی امام بھی میرا یہی ہے, نبی بھی میرا یہی ہے, میرا خدا بھی یہی ہے. تو وہاں ہم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ایگریمنٹ کرتے ہیں. یہ گوگل میں نے ایلومینائٹی کی قوتوں میں پڑھا تھا, سیٹنک ایگریمنٹ. یہ میں نے اب 2013 میں پڑھا, لیکن میرے ساتھ یہ 2008 میں ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تو نبی ہونے کا یا امام ہونے کا دعویٰ کر دے. تو کیونکہ جو دنیا اس کی کرامات دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ واقعی یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. اگر جھوٹ بولتا تو اس طرح یار ہو جاتا, وہ اندھے کو آنکھیں مل جاتی, اس طرح ہو جاتا جو منہ سے نکلتا ہے وہی ہوتا ہے. نماز روزے ہم نے قضا نہیں دیکھا, تہجد نہیں دیکھی, رات دن مطلب غریبوں کی مدد کر رہا ہے, یتیموں کا سہارا ہے. تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو پھر نیا مذہب شروع ہو جاتا ہے. جس طرح باؤلہ تھا, 70 نام میرے سامنے ابلیس نے لیے کہ اسی کرسی پہ بیٹھ کر انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں. اور ان کا مذہب دیکھیں, مرزائی دیکھیں, غلام احمد قادیانی دیکھیں, دنیا مرتی تھی اس پہ. وہ جناب رسول خدا سے زیارت کرتے تھے, لوگوں کا پوچھتے تھے کہ اس کے وحید کے ساتھ کیا ہونا ہے, محبت علی صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو رسول خدا فرماتے تھے کہ یہ ہونا ہے. تو وہ بتاتے تھے بھائی تیرے ساتھ جمعے کے دن یہ ہوگا, منگل کے دن وہی ہوتا تھا. تو یہ لوگ جو تھے پھر گمراہ ہو گئے اور مرزائی بن گئے, نئے مذہب آ گئے, بہاؤ دین بگا. اب پاکستان میں ان مذہبوں کی تعداد گنے. اس لیے میں نے ابلیس سے وعدہ کیا تھا, ابلیس یہ میرا تیرا وعدہ ہے. اس نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا ابلیس میں جو قسم ہے زود الانبیاء کی, یہ بحثیں ہوں گی کہ وہ فقیر تھا یا نہیں, وہ ولی تھا یا نہیں. یہ سرے سے کبھی بحث بھی نہیں ہوگی کہ وہ امام تھا یا نہیں, کیونکہ اس میں ملامت اختیار کرنا پڑ جاتا. کوئی ایسے گناہ مریدوں کو دکھائے کہ ان کو یقین ہو جائے یار یہ امام نبی تو نہیں کرتے, تو وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے, اللہ وہ معاف کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں تھوڑی, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ شرک کا جو گناہ ہے, جو محمد رسول اللہ کی تکفیر کا گناہ ہے, یہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کی معافی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے 2009 سے فیصلہ کیا کہ اپنی ذات کی نفی شروع کر دوں, تاکہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو سینکڑوں کی تعداد میں, آپ تو خود اس کے جو جاننے والے ہیں کہ یہ صابر سائیں بھی جانتا ہے, 24 سال سے میرے ساتھ رہا ہے. تو یہ چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا دوں کہ یہ گناہ کرتا ہوں, لوگوں کو دکھا دوں, مریدوں کو, تاکہ ان کو یہ ہو جائے کہ یہ امام نبی نہیں ہو سکتا بس. تو لوگ تو اماموں پہ بھی علی جیسے, میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی مانے یا نہ مانے, کیونکہ لوگوں نے مولا حسین کو نہیں مانا, لوگوں نے مولا علی کو نہیں مانا, میں کون ہوتا ہوں کہ مانوں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو حسد بغض میں نے دیکھا ہے اپنے ہی دوستوں میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں, اپنے ہی جاننے والوں میں, کہ
کہ نہ جادو چھوڑتے ہیں نہ تویزیں چھوڑتے ہیں. ان کو یہ پڑ جاتی ہے کہ ہائے یہ تو آسمان پہ چلا گیا اور ہم زمین پہ رہ گئے. یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بری بات ہے. اور مجھے یہ جو تقریریں میں ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے اور کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے یہی ڈر ہے کہ میری باتیں پھر یہ 2 نمبر کے آج کل جو پیر آ گئے کنٹھے کلابے پہنا کر، تو ان کی پہلی بات دوسری سے نہیں ملتی. وہ دین کا کوئی حکمت نہیں بتائیں گے، وہ عام سطحی اخباروں والی باتیں کریں گے، کتابوں والی. اور ان کا مدعا یہی ہوگا کہ ہم کوئی درس بنانا چاہتے ہیں، کوئی ہم بہت بڑے جو ہے یہاں پہ. تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک پروفیشن کے طور پر وہ اس کو اختیار کرتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ خدا را آپ ایسے جھوٹے پیروں کے دعووں میں نہ آئیں. پیر جو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں کہتا کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں وہ کرنے والا ہوں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس مالک کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے آج کل جھوٹے پیر بہت آ گئے ہیں، جھوٹے مولوی آ گئے. سچے علماء کرام بھی ہیں، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. وہ دین کے عالم ہوتے ہیں تو سچے بھی ہیں. اور ائمہ جتنے ہیں وہ سب ان علماء کرام کے جلوہ میں نے دیکھے ہیں، سچے فقیروں کے اور ان علماء کرام کے. لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پروفیشن کے طور پر جبے کو امامت کو اماموں کا لبادہ چوری کر کے. پہلے مولوی بننے کی خواہش تھی کہ میں NGO بنا دوں کوئی بڑی، اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کنٹھا کلابہ پہن کر کہ میں بڑا فقیر بن جاؤں اور درس چلاؤں اور یہ کروں. اور وہ فقیر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے، وہ صرف ہدایت اور حکمت کے درس دینے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے.